بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو میں خوش آمدید۔ دنیا اردو میں اردو لیکچرشپ کورس میں تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے جو نا آپ لوگوں کو ویڈیوز کی سیریز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ ویڈیوز کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ویڈیوز کا تیسرا ویڈیو آج ہم جو نا وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو وقت ضائع کے بغیر ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال، سب سے پہلا سوال ہے محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کا نام بتائیں۔ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کا نام بتائیں۔ آپشن ہمارے پاس ہے کلیات قطب شاہی، کلیات محمد قلی، کلیات قلی قطب شاہ۔ اس سوال کا صحیح جواب ہمارے پاس ہے کلیات قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات کا نام کلیات قلی قطب شاہ ہے۔ اگلا سوال ہے گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے دیا شنکر نسیم، مجاز نسیم، ولی الدین نسیم، اقبال احمد نسیم۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے دیا شنکر نسیم۔ گلزار نسیم کے مصنف دیا شنکر نسیم ہیں۔ اگلا سوال ہے رسالہ اسرار الصلاۃ، نالہ درد اور آہ سرد کس کی تصنیف ہے؟ رسالہ اسرار الصلاۃ، نالہ درد اور آہ سرد کس کی تصنیف ہے؟ آپشن ہے غالب، میر سوز، میر درد، میر تقی، میر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے میر درد۔ رسالہ اسرار الصلاۃ، نالہ درد اور آہ سرد کی تصنیف میر درد کی ہے۔ اگلا سوال ہے رجب علی بیگ سرور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ رجب علی بیگ سرور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آپشن ہے حیدرآباد، لکھنؤ، دہلی، فیض آباد۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے لکھنؤ۔ رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے فسانہ عجائب کا سن تحریر بتائیں۔ فسانہ عجائب کا سن تحریر کیا ہیں؟ 1825، 1831، 1835، 1840۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے 1825۔ فسانہ عجائب کا سن تحریر 1825 ہے۔ اگلا سوال ہے پروفیسر رشید حسن خان نے کس کتاب کے متعلق کہا ہے یہ اتنی بار چھپی ہے کہ سب اشاعتوں کا گوشوارہ تیار کرنا مشکل ہے؟ باغ و بہار، فسانہ عجائب، گنج خوبی، شبستان سرور۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے فسانہ عجائب، یعنی فسانہ عجائب کے بارے میں رشید حسن خان نے کہا تھا کہ اس کی اتنی بار جو نا اشاعتیں چھپی ہیں کہ ان کا مزید گوشوارہ تیار کرنا مشکل ہے۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد لکھنؤ کے مخصوص ادبی اسلوب کا ناول ہے، مصنف کا نام بتائیں۔ کرشن چندر، سدرشن، پنڈت رتن ناتھ سرشار، پریم چند۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اگلا سوال ہے ذیل میں کون سا ناول اور داستان کے درمیان کی کڑی ہے؟ یعنی کون سا ناول اور داستان کے درمیان کی کڑی ہے؟ فسانہ آزاد، بنات الناش، ابن الوقت، فردوس بری۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد ناول اور داستان کے درمیان کی کڑی ہے۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد میں صف شکن کس کا لقب ہے؟ یعنی فسانہ آزاد میں ایک کردار ہے صف شکن، ایک کردار کا نام ہے۔ اس کردار جو نا یہ کردار کس کا لقب ہے؟ سپہ سالار کا، بٹیر کا، شاہی گھوڑا، مرغ۔ اس میں سوال میں صحیح آپشن ہے بٹیر۔ بٹیر کا جو ہے نا وہ لقب ہے
صف شکن۔ اگلا سوال ہے فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا نام ہے، یعنی فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا کیا نام ہے؟ آپشن ہیں خوجی، آزاد، ابن الوقت، نوبل صاحب۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے خوجی۔ فسانہ آزاد کے مزاحیہ کردار کا نام خوجی ہے۔ ایک کردار ہے فسانہ آزاد میں جو مزاحیہ کردار کی وجہ سے مشہور ہے، خوجی کے نام سے۔ اگلا سوال اردو کا سب سے پہلا قصہ کون سا تھا؟ یعنی اردو ادب میں جو سب سے پہلا قصہ ہے وہ کس کو یہ جو نا اہمیت حاصل ہے؟ آپشن ہے طوطا کہانی، سبرس، الف لیلا، قصہ چار درویش۔ اس سوال کا صحیح آپشن ہے طوطا کہانی۔ اردو کا جو ہے نا سب سے پہلا قصہ جو ہے نا وہ طوطا کہانی ہے۔ آج کا جو ہے نا سلسلہ یہیں پر ختم ہو ویڈیوز کا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ مزید دلچسپ ویڈیوز انشاءاللہ ہم بناتے رہیں گے، اردو لیکچرشپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے اور اردو ادب کے دیگر جو ہے نا موضوعات پر انشاءاللہ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس آپ لوگوں کے تعاون کا طلبگار ہوں۔ بہت شکریہ۔